ہمارے گھر میں خوشیاں تھیں، خوشحالی تھی، تبھی سکون تھا کہ دولت چھاجو برس رہی تھی۔ بے شک دنیا میں سردی گرمی خزاں و بہار آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہار بھی 4 دن کی ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر کی بہار سدا یوں ہی نہیں رہے گی۔ اچانک وقت نے کروٹ لی اور میرے میاں رشوت کے الزام میں اپنے سرکاری عہدے سے برطرف کر دیے گئے اور ہمارے بہت برے دن آ گئے۔ ہماری بھی فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ اب سفید پوشی کا برم رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں محض میٹرک پاس تھی کیونکہ شادی نو عمر میں ہو گئی تھی۔ ملازمت کا تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کیونکہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرے ایک دور کے کزن وکیل تھے، ان کے پاس سوالی بن کر گئی تو انہوں نے بڑی مشکل سے فتح کی ضمانت کروائی کیونکہ ضمانت بننے کو پیسے بھی پاس نہ تھا۔ ایک گاڑی بچی تھی، وہ دے کر میاں جی کی جان چھڑائی۔ ان دنوں جی اس قدر پریشان رہتا تھا کہ سوچتی تھی جنگل میں جا بسوں یا خودکشی کر لوں۔ میاں صاحب بھی سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جاتے تھے کیونکہ ان کی عادت تھی جو کماتے تھے اڑا دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب بہتی گنگا یوں ہی سدا بہتی رہے گی۔ وہ نوکری کرنے سے عاجز تھے، افسری کی تھی، چھوٹی موٹی ملازمت کیونکہ کر سکتے نہیں تھے۔ رشوت خوری بھی کلنک کا ٹیکا بن کر ان کے کریئر کے اوپر چپک گئی تھی۔ آخر رشتہ دار بھی کب تک مدد کرتے۔ جب مایوسی کی انتہا ہو گئی تو میرے شوہر ایک دن یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اگر آج روزگار کی کوئی سبیل نہ نکلی تو گھر لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں تمام دن روتی رہی، ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شام ہوئی، دیکھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور ایک برقع پوش عورت ان کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ حیران ہوئی کہ یہ کون ہے۔ عورت نے گھر کے دہلیز پار کر کے نقاب جو پلٹا، آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ کالے برقعے کی باریک نقاب میں چہرہ ایسا دمکتا ہوا کہ جیسے بادلوں میں چاند۔ میں نے عورت کو کرسی پر بیٹھنے کو کہا، وہ جھچکنے لگی۔ میاں جی بولے، نیلم کیوں جھچک رہی ہو؟ اپنا ہی گھر ہے، منزہ اچھی بیوی ہے، تم اس سے حسن سلوک کی توقع رکھو۔ یہ سوکن بن کر نہیں، بہن بن کر تمہارا ساتھ گزارا کرے گی۔ میاں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھ کو چکر سا آ گیا۔ میں نے مشکل اپنے قدموں پر قابو پایا اور کامتی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میاں جی نے سکون سے کہا، منزہ، نیلم میری دوسری بیوی ہے، اس کے بغیر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میرے ذہن میں ایک طرف طوفان اٹھا، سوالات اور شکوے دل میں ابھرنے لگے، مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے نیلم کی طرف دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی الجھن نمایاں تھی، جیسے وہ بھی اس صورتحال سے خوش نہیں تھی۔ میاں جی نے اپنی بات جاری رکھی، نیلم امیر گھرانے سے ہے، یہ شادی ہماری زندگی کی مشکلات کم کر سکتی ہے۔ ہمیں نیلم کے گھر والوں نے مدد کی پیشکش کی ہے، لیکن اس شرط پر کہ میں اسے اپنانا ہوگا۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور پوچھا، آپ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار بھی مجھے اعتماد میں لینا ضروری نہیں سمجھا؟ میاں جی نے نظریں جھکا لی۔ نیلم بولی، باجی یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، میرے والدین نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ یہ رشتہ قبول کرو۔ میں آپ کی جگہ چھیننے نہیں آئی، بس اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے آئی ہوں۔ یہ سن کر میرا غصہ تھوڑا کم ہوا، لیکن دل کا دکھ ویسا ہی رہا۔ میں نے سوچا، کیا واقعی یہ قربانی میرے خاندان کو بچا سکتی ہے؟ کیا میں نیلم کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکوں گی؟ اگلے دن میاں جی نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے نیلم کے والدین کی دی ہوئی رقم سے کچھ کاروبار شروع کیا۔ گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، مگر میرے دل میں بے چینی باقی رہی۔ نیلم میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی، لیکن میں خود کو اس رشتے کے ساتھ مطمئن نہیں کر پائی۔ ایک دن نیلم نے مجھ سے کہا، باجی میں چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں، اگر میری موجودگی آپ کے دل کا سکون چھین رہی ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں۔
میں نے نیلم کا ہاتھ تھاما اور کہا، اس گھر میں بہن بن کر رہو جیسا تم کہہ رہی ہو، لیکن یاد رکھو ہم دونوں کا مقصد اس گھر کو مضبوط کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہونے لگے، میاں جی کا کاروبار چل پڑا اور گھر میں خوشحالی واپس آ گئی۔ نیلم اور میں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہمارے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن گیا، نامکمل بہن کا، نامکمل سوکن کا، مگر ایک دوسرے کا سہارا ضرور۔ شاید زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ہم اس کے دکھوں کو جینے کا طریقہ ضرور سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔